خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اے میرے عزیزو، اب اور ہمیشہ تک خوشیوں بھری زندگی۔ بائبل میں ایک شاندار امید دی گئی ہے۔ پوری دنیا میں لوگوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان مشکلوں کی وجہ سے انہیں پریشانی، دکھ اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ شاید اس لیے تکلیف سے گزر رہے ہوں کیونکہ آپ کو کوئی بیماری ہو یا آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو، کیا زندگی کی مشکلیں کبھی ختم بھی ہوں گی؟ بائبل سے اس سوال کا جواب حاصل کر کے آپ بہت تسلی پا سکتے ہیں، آپ کو بہت تسلی ملے گی۔ بائبل میں کیا امید دی گئی ہے؟ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اتنی مصیبتیں کیوں ہیں، لیکن اس میں یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ یہ مصیبتیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ بائبل میں جو وعدے کیے گئے ہیں ان سے ہمیں جو ہے نیک انجام کی امید، یعنی ایک اچھے مستقبل کی امید ملتی ہے۔ جب ہم ان وعدوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی مشکلوں سے لڑنے کی ہمت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نہ صرف ابھی خوش رہنے میں مدد ملتی ہے بلکہ اس سے ایک مستقبل میں ہمیشہ خوش رہنے کی بھی امید ملتی ہے۔ یرمیہ 29 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ آمین۔ بائبل میں مستقبل کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے؟ بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب نہ موت رہے گی، نہ ماتم، نہ رونا، نہ درد۔ آج کل ناانصافی، بیماری، غربت اور موت جیسی چیزوں کی وجہ سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن مستقبل میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بائبل میں وعدہ کیا گیا ہے کہ پوری زمین فردوس یعنی ایک خوبصورت باغ کی طرح بن جائے گی اور انسان اس پر ہمیشہ خوشیوں بھری زندگی بسر کریں گے۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 4 آیت میں مرقوم ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ آمین۔ ہم یہ یقین کیوں رکھ سکتے ہیں کہ بائبل میں لکھے وعدے ضرور پورے ہوں گے؟ بہت سے لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ ان کا مستقبل اچھا ہوگا، لیکن وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی امید پوری ہوگی یا نہیں، مگر بائبل میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔ اگر ہم اس بات پر اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس جو ہے وہ اعمال کی کتاب اس کے 17ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں ہمیں آگاہی دیتی ہے۔ جب آپ بائبل کا مطالعہ کریں گے تو آپ خود یہ دیکھ پائیں گے کہ آپ کو اس میں لکھے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔
بائبل کے صحیفوں کو کھول کھول کر دیکھنا چاہیے۔ اعمال 17:11 میں مرقوم ہے، یہ لوگ تھسلنیکیے کے یہودیوں سے نیکزاد تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ بائبل میں وعدہ کیا گیا ہے کہ انسان زمین پر ہمیشہ تک زندہ رہیں گے اور ان کی زندگی مسئلوں سے پاک ہوگی۔ جہاں آج ہمیں مصیبتیں، موت اور بڑھاپا نظر آتا ہے، وہاں ہمیں ہمیشہ کی زندگی نظر آتی ہے۔ جہاں آج بیماری اور معذوری ہے، وہاں نوجوانی اور تندرستی نظر آتی ہے۔ آج ہمیں جنگ و جدل کا سماں نظر آتا ہے، ماحول نظر آتا ہے، اس وقت پرامن ماحول ہوگا۔ تکلیف دہ باتوں اور یادوں کے ساتھ آج ہم جی رہے ہیں، لیکن اس وقت ہماری زندگی ان تمام تکلیف دہ یادوں اور باتوں سے مبرا ہوگی۔ بائبل میں لکھے وعدوں کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں مسئلے مسائل دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو غصہ بھی آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ حالات کو سدھارنے کی سخت کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم ان وعدوں پر یقین رکھتے ہیں جو بائبل میں مستقبل کے حوالے سے کیے گئے ہیں، تو ہم مایوسی پر قابو پا سکتے ہیں اور پا لیتے ہیں، اور اپنے مسئلوں سے اچھی طرح نمٹ سکتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، رومیو 12 باب اور اس کی 12ویں آیت اور امثال کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 12ویں آیت کی تلاوت کیجیے۔ رومیو 12 باب اور اس کی 12ویں آیت میں مرقوم ہے، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو۔ آمین۔